بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اب اپنے آخری مراحل کو ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ بڑا مقدس، بڑا محترم اور بڑی شانوں والا، بڑی رفعتوں والا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے کہ ہماری عمر اتنی دراز اور لمبی کر دے تاکہ ہم رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پا لیں۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جس طرح باقی اعمال ہیں، فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، دوسری عبادات ہیں، ان عبادات کے اندر جیسا ان کا اجر و ثواب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن جس وقت رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں حد کر دیتے تھے، یعنی اپنی سخاوت کی حد کر دیتے تھے، اتنا مال خرچ کرتے تھے۔ تو اسی نسبت سے چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ قریب ہے، تو آج اس مختصر سے وقت میں آپ کو زکوٰۃ کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے 82 جگہ پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ متصل ذکر فرمایا، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسا نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ صرف انفرادی طور پر جو زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید میں وہ اور ہے، یعنی ایک تو زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ 82 جگہ اللہ نے بیان فرمایا، اور دوسرا زکوٰۃ کو علیحدہ انفرادی طور پر اور بیان کیا۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اسلام کے ارکان 5 شمار فرمائے تو اس وقت بھی اس کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ اسلام کا پہلا رکن شہادتین کا اقرار۔ شہادتین کا اقرار مطلب یعنی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اس کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، یہ ہے شہادتین کا اقرار۔ اس کے بعد دوسرا رکن اسلام کا وہ نماز ہے، تیسرا رکن وہ روزہ ہے، چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر یہ 5 ارکان اسلام کے شمار فرمایا۔ اب یہ جو 5 ارکان ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان 5 میں سے کوئی شخص کسی ایک کا انکار کرتا ہے، یعنی کسی ایک کو نہیں مانتا، 2 چیزیں، ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے وہ عمل سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ان 5 ارکان میں سے کسی ایک کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانتا، نماز کی فرضیت کو، زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی نہیں مانتا، اس طرح کی بات کرتا ہے، تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے وہ ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو ادا نہیں کر سکتا، وہ فاسق فاجر تو ہے لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اگر اس کا کوئی بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر بعض قبائل نے، حضور کے جانے کے بعد بعض قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے اعلان جہاد کر رہے ہیں جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ ضرور جہاد کروں گا، میں اس کے ساتھ ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، تو نماز زکوٰۃ جو ہے یہ بھی فرض ہے جن کے پاس زکوٰۃ کی مالیت ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اہتمام کرتے ہیں، تو جس طرح باقی اعمال کر رہا تھا کہ جس طرح باقی اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر، تو اسی طرح
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم سے جتنا ہو سکے ہمارے جو صدقات ہیں، نفلی صدقات ہیں یا زکوٰۃ جن پر واجب ہے، وہ اس مہینے کے اندر اس کا اہتمام کریں، تو اللہ سے امید ہے جس طرح باقی اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔